الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن المثنیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں میں نے یحییٰ کو سنا، وہ کہتے ہیں ہمیں بشیر بن یسار نے خبر دی کہ بے شک نعمان سوید بن نعمان نے انہیں بتلایا انہ خرج مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام خیبر، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے خیبر والے سال، حتیٰ اذا کانوا بالصحبہ، یہاں تک کہ جب وہ صحبہ جگہ کے قریب ہوئے، وہی من خیبر، اور یہ خیبر سے ایک جگہ ہے، وہی ادنا خیبر، اور یہ خیبر کے بہت قریب ہے، فصلوا العصر فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاطعمہ، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، آپ نے کھانے منگوائے، ولم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسویق، آپ کے پاس کوئی چیز نہ لائی گئی سوائے ستو کے، فکلنا فاکلنا وشربنا، ہم نے اسے کھایا اور ہم نے ایک دوسرے کو کھلایا آپس میں اور ہم نے پیا، ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمضمض ومزمزنا وصلینا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی اور ہم نے نماز پڑھی۔ اس حدیث مبارک میں بھی امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سفر میں جب کوئی بندہ نکلے تو اپنے ساتھ زادِ راہ ضرورت کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانا تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر والے سال جب نکلے تو آپ کے ساتھ صحابہ اکرام تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے لے کر آؤ، تو ہم میں سے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ستو کے، ہم ستو ہی لے گئے، تو ستو ہم نے کھانے شروع کر دیے، تو اس کے بعد ہم نے پانی بھی پیا، یا ستو کو پانی میں ملا کر پیا، یعنی دونوں طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک کھیر سی بنا لی جاتی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے، کھیر نما، اس طرح بھی ہم نے کھائے اور ہم نے پانی بھی پیا، یا ستو پانی میں ملا کر ہم نے پی لیے۔ تو یہاں سے امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ آپ سفر میں تھے اور آپ اپنے ساتھ چیزیں لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد نماز کا وقت تھا، آپ نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی اور پھر نماز پڑھی۔ یہ جو کلی کرنے کا مسئلہ ہے یہ بہتر ہے، لازم نہیں ہے، البتہ اگر کسی نے چکنائی والی چیز کھائی ہو، جیسے دودھ پیا ہو، تو دودھ پینے کے بعد آپ نے کلی کا حکم دیا، ویسے عام کھانے کے بعد یہ حکم نہیں دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ گوشت کھا رہے تھے تو نماز کھڑی ہو گئی، آپ نے اسی طرح کھاتے کھاتے گوشت کو اٹھے، کلی بھی نہیں کی، اسی طرح جا کے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو پھر آپ نے باقی ماندہ جو گوشت تھا وہ اس وقت تناول فرمایا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ کلی کرنا ہر کھانے کے بعد نہیں ہے، ہاں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کسی بھی کھانے کے بعد کلی کرنے کی تو کر لیں، جس طرح آپ نے ستو پینے کے بعد کلی کی، یا جب آپ کے پاس وافر وقت ہے تو کلی کر دیں، لیکن اگر وقت کم ہے تو آپ ایسے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منہ سے ذرات نکال کے پوری نماز میں کھاتے رہیں۔ یہ چیز خیال کرنا چاہیے کہ کھانے پینے کا عمل نماز کے اندر نہیں ہے، البتہ کلی کے بغیر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر دودھ پیا ہو تو پھر نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا بشر بن مرحوم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حاتم بن اسماعیل نے یزید بن ابی عبید سے، و سلمہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خفت ازواد الناس واملقوا، لوگوں کے جو زادِ راہ تھے نا کھانے وہ کم پڑ گئے اور ختم ہو گئے، فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اونٹوں کو ذبح کرنے کے معاملے میں، فآذن لہم، آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اونٹ ذبح کر کے گوشت کھا لو، فلاقیہم عمر فاخبروہ، عمر رضی اللہ عنہ آپ لوگوں کو ملے، انہوں نے عمر کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے اونٹ ذبح کرنے کی، فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم، تم یہ بتاؤ کہ اگر تم نے اونٹ ذبح کر دیے تو اس کے بعد تم کیسے بچو گے؟ فدخل عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آئے، فقال یا رسول اللہ ما بقاؤکم بعد ابلہم، اللہ کے رسول اونٹوں کے بعد آپ کیسے رہیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادی فی الناس یأتون بفضل ازوادہم، لوگوں میں آواز لگاؤ کہ اپنے باقی ماندے کھانے جو بچ گئے ہیں وہ میرے پاس لے آؤ۔ فدعا، پس آپ نے دعا کی، وبرکا، اور برکت کی، علیہم، ان کے اوپر، ثم دعاہم بأوعیتہم، پھر آپ نے انہیں بلایا ان کے برتنوں کے ساتھ، فاحتث الناس، لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، حتی فرغوا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گئے، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، لیکن امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ کھانے لے کر گئے تھے۔ یہ ہے استدلال کہ جب سفر پہ نکلو تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں لے کر نکلو، یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے، یہ استدلال ہے۔ اب حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا معجزہ، آپ کی کرامت، آپ کا وجود بابرکت۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بچا لے آؤ، لایا گیا، آپ نے دعا کی، برکت کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت کی کہ لوگوں نے اپنے برتن، جتنے برتن تھے جس کے پاس، سب بھر بھر کے لے گئے، لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے اس کے بعد یہ کلمہ یوں پڑھا۔ اب اس حدیث کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی فراست معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر اونٹ آپ نے ذبح کر دیے تو اس کے بعد ہماری بقا کیسے ہے؟ مطلب اونٹوں کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، اگر ہم نے اونٹ ذبح کر دیے تو یہ ہزاروں میل کے جو پیدل سفر ہیں، اتنی شدت کی گرمی کے اندر اور اتنی سخت ریت کے اوپر ہم کر پائیں گے؟ ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اور ان اونٹنیوں کے ساتھ ہم دودھ پی لیتے ہیں، وہ چیز ہمارے سے چھوٹ جائے گی، تو ہماری بقا کیسے ہوگی اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو سراہا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو کہو کہ جو کچھ بچا وہی لے آؤ، اللہ اس میں برکت کر دے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر امیر کو، کسی بڑے آدمی کو کوئی بندہ مشورہ دے اور وہ مشورہ اچھا ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے، جس طرح کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو قبول کیا۔ ہاں، جو وحی کے معاملات تھے، جو شریعت اور دین کی جو معاملات ہوتے تھے، اس میں کوئی آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ آپ نبی تھے۔ آپ جو بطور دین اور بطور شریعت بات کرتے تھے نا، اس میں کسی کا مشورہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کی وہ باتیں جو انتظامی امور سے تعلق رکھتی تھیں یا روزمرہ کے دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی تھی، اس میں آپ لوگوں کے مشوروں کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو لوگ تعبیر کیا کرتے تھے۔ تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ کھجوروں میں سے نر اور مادہ کی پیوند کاری کرنا، جس طرح یہ ذمہ دار لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ نرسری والے جن کا درخت اور پودوں کا کام ہوتا ہے۔ پیوند کاری ایک عمل ہوتا ہے کہ جس سے کئی صورتیں اس کی ہوتی ہیں، ایک نئی قسم تیار کرنا یا ایک پھل کے اندر کثرت پیدا کرنا، اس کی کئی صورتیں۔ تو وہ یوں تعبیر النخل کرتے تھے تو اس سے کھجور زیادہ ہوتی تھی۔ آپ سے سب نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو، نہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے چھوڑ دی، کھجوریں کم ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ نے فرمایا تھا نہ کرو، ہم نے نہیں کیا اور کھجوریں کم پڑ۔ آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، بخاری کی روایت ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں، یہ تم میرے سے بہتر سمجھتے ہو، یہ دنیا ہے، دنیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری کے جو اس طرح کے معاملات ہیں، آپ نے فرمایا تم جانو اور تمہارے کام جانے۔ ہاں، جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی بصیرت نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سوء ادبی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ آپ دنیا میں ہر چیز کی بصیرت رکھتے تھے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا تھا. آپ اپنی شریعت کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہوتے تھے اس کو جاری کرتے تھے. لوگوں کے تجربات، لوگوں کی ذاتیات جو دنیا سے تعلق رکھتی تھی یا ان کی نفسیات سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہوتا تھا، آپ اس پہ اپنے حکم جاری نہیں کرتے تھے. جس طرح کہ بریرہ رضی اللہ عنہ، آپ یہ لونڈی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کیا تھا. اس کا ایک خاوند تھا مغیث. جب یہ آزاد ہوئی تو اس نے اپنے خاوند مغیث سے جدائی لے لی، اور مغیث بیچارہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا اور وہ اس کے پیچھے روتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ بریرہ سے میری سفارش کریں، اس سے کہیں کہ مجھے نہ چھوڑے. آپ نے فرمایا کہ میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو مغیث کے ساتھ ہی گزارا کر لے، اسے نہ چھوڑ. اس نے کہا یہ آپ کا مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا مشورہ. اس نے کہا پھر مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ناراض ہوئے، نہ آپ نے دل میں کوئی ملال رکھا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تیری زندگی ہے، تیری ازدواجی زندگی ہے، اس میں میں زبردستی کیسے کروں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے احکامات، آپ کے جو فرامین تھے، اس کا تعلق ہوتا تھا دین کے معاملہ. ہاں اس کے باوجود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا تھا نا، دنیا کے معاملے میں بھی اس کو برکات ملتی تھی. جس طرح کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میرا جب میں جدا ہوئی اپنے خاوند سے، اس نے مجھے طلاق دی، فاطمہ ان کا نام تھا، تو کہتی ہیں کہ مجھے 3 رشتے آئے. ایک معاویہ کا جو بعد میں امیر المؤمنین بنے، اور دوسرا مجھے ایک آدمی کا نام، ایک اور صحابی کا رشتہ آیا، اور ایک تیسرے تھے زید، اسامہ، زید کا رشتہ آیا. 3 رشتے تھے. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں ان میں سے کس کو اختیار کروں. آپ نے فرمایا جو معاویہ ہے نا، یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں. اندازہ کریں، ایک وقت یہ تھا کہ معاویہ کو رشتہ نہیں ملتا تھا اس کی غربت کی وجہ سے. فرمایا وہ غریب آدمی، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. رہا ابو جہم، تو ابو جہم جو ہے نا یہ عورتوں کو مارتا بہت ہے، اور ان کا ہی اسامہ تھا. اسامہ کی بات ہے، زید کے بیٹے اسامہ، ان کا ہی اسامہ تھا. تو اسامہ سے نکاح کر لے. وہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو قبول کیا، اسامہ سے میں نے نکاح کیا. اغتبت، میرا نکاح اس سے اتنا بابرکت ہوا، اتنی محبت والا ہوا کہ میں پورے مدینے میں رشک کی جاتی تھی لوگوں میں. اس کے باوجود جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو لیتا تھا نا، اس کو برکات ملتی تھی. لیکن آپ اپنے معاملات کو بطور حکم جو جاری کرتے تھے وہ دین کے ساتھ کرتے تھے. دنیا کے معاملات میں، لوگوں کی نجی معاملات میں، لوگوں کی ذاتیات میں آپ مشورہ دیتے تھے، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتے تھے. اور جو آپ کے مشورے کو لیتا تھا نا وہ کامیاب رہتا تھا، اور جو نہیں لیتا تھا آپ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے اور کبھی اس کو بد دعا نہیں دیتے تھے. تو یہاں پر بھی عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ کو ان کا مشورہ اچھا لگا، آپ نے ان کے مشورے کو قبول کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم نہیں کرو. اور ویسے بھی عمر بصیرت والے انسان تھے، اللہ نے ان کو بڑی فہم و فراست عطا کی ہوئی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حدیث نمبر 2981 اور 82.